مغرب کا وقت تھا. میں معمول کی طرح چھت پر واک کر رہی تھی. اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے آواز دی ہو. میں نے آگے پیچھے دیکھا لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. میں نے اسے اپنا وہم قرار دیا اور دوبارہ اپنی سوچوں میں مگن ہو گئی. زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب مجھے دوبارہ وہی احساس ہونے لگا. وہ کوئی مردانہ آواز تھی. اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا. میری چھٹی حس مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی. میں سیڑھیاں اتر رہی تھی جب مجھے دوبارہ اپنے نام کی پکار سنائی دی. کوئی مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں ابھی بھی کوئی نہیں تھا. چاروں طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی. اچانک میری نظر اپنے کپڑوں پر پڑی جہاں خون کی چھینٹے پڑے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی. تھوڑی دیر پہلے تک میرے کپڑے بالکل صاف تھے، پھر نہ جانے یہ خون کہاں سے آیا. میں ڈرتے ڈرتے نیچے کی طرف بھاگی اور اپنی ساس کو آوازیں دینے لگی لیکن ساس گھر پر نہیں تھی. نہ جانے وہ کہاں پر چلی گئی تھی. اس وقت میں گھر میں بالکل اکیلی تھی. شوہر کے واپس آنے میں بھی ابھی وقت تھا. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اچانک مجھے ذہن میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. مجھے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی لیکن وجود کس کا تھا دکھائی نہیں دیا. میں ڈر کے مارے اپنے کمرے میں بھاگی اور دروازہ بند کر دیا. سب سے پہلے میں نے کپڑے تبدیل کیے. اس کے بعد میں اپنے بستر پر بیٹھ کر مختلف صورتوں کا ورد کرنے لگی. آنسو مسلسل میری آنکھوں سے بہ رہے تھے. میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی. اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی. میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا. مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دروازہ جا کر کھولتی. تھوڑی دیر تک مسلسل دستک ہوتی رہی. میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، کون ہے؟ یکدم ہی خاموشی چھا گئی. تھوڑی دیر یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئی. اچانک دوبارہ دستک ہونے لگی. اتنا تو میں جانتی تھی کہ گھر کا فرد کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ہوتا تو دستک دینے کے بجائے آواز لگاتا. میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولا لیکن سامنے کوئی بھی نہیں تھا. اب تو صحیح معنوں میں میری ہوائیاں اڑ گئی تھی. میں وہی کھڑی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب بیرونی دروازے پر دستک ہوئی. میں نے پورے صحن میں ایک نظر دوڑائی لیکن دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نہ تھا. میں تیزی سے دروازے کی طرف گئی اور دروازہ کھول دیا. سامنے ارحم کھڑا تھا. وہ چہرے سے کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا. وہ جلدی جلدی میں گھر کے اندر داخل ہوا. میں بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے کے اندر آ گئی. اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی وہ مجھے اپنے آفس کی پریشانی بتانے لگا، لہٰذا میں اسے اپنی بات نہ بتا سکی. تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے پانی لانے کے لیے کہا. میں اسے اپنے ڈر کے بارے میں بتانا چاہتی تھی لیکن میں خاموش ہو گئی. میں ڈرتے ڈرتے کچن میں گئی اور جلدی سے پانی کا گلاس اس کے لیے لائی جسے اس نے ایک ہی سانس میں ختم کر دیا. میں اس کے قریب ہی بیٹھ گئی اور اس کی باتیں سننے لگی. تھوڑی دیر بعد اس نے مجھ سے سوال کیا، کیا ہوا؟ آج تم تھوڑی خاموش ہو، کیا کوئی پریشانی ہے؟ اس کی بات سن کر میں کنفیوز ہو گئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ارحم کو اس بارے میں کیا بتاؤں. پتہ نہیں وہ میری بات پر یقین کرے بھی یا نہیں، کیونکہ کچھ عرصے پہلے ہماری اس موضوع پر ایک بار بات ہوئی تھی. تب اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا. یہ صرف اور صرف ہمارا وہم ہوتا ہے. لہٰذا میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی جب مجھے دوبارہ اس کی آواز سنائی دی. دیکھو، یوں خاموش رہ کر تم مجھے مزید پریشان کر رہی ہو. تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہے تم مجھے کھل کر اس بارے میں بتا سکتی ہو. اس بار مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی اور پھر میں نے اسے آج کے واقعے کے بارے میں بتا دیا. میری بات سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا. نہ جانے کیوں مجھے اس کی نظروں سے خوف محسوس ہو رہا تھا. مجھے اس کی نظروں میں ایک عجیب سا اجنبی پن دکھائی دے رہا تھا. اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور اٹھ کر واش روم چلا گیا اور مجھے ڈھیر ساری شرمندگی نے آ گھیرا. مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ مجھے ارحم کو واقعہ نہیں بتانا چاہیے تھا. مجھے امی کو بتانا چاہیے تھا. اگر میں امی کو بتا دیتی تو وہ ضرور اس کا حل نکالتی. کم از کم وہ میری بات کو اس طرح اگنور تو نہ کرتی اور نہ ہی مجھے بے عزتی کا احساس ہوتا. تھوڑی دیر بعد ارحم فریش ہو کر باہر آیا. ہمیشہ کی طرح وہ بہت اچھا لگ رہا تھا. میں نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتار دی. کیا تمہیں یقین ہے کہ تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے جو بھی کہا ہے وہ سچ ہے؟ وہ تمہارا وہم نہیں تھا؟
اچانک اس نے مجھ سے سوال کیا۔ اس کا سوال سن کر میں گھبرا گئی اور پھر اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم بے شک تو میرے کپڑے دیکھ لو جہاں پر خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ وہ چند لمحے یوں ہی میرے چہرے کو دیکھتا رہا اور کہا ٹھیک ہے، مجھے تم پر یقین ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، فی الحال تو میرے پاس رہو۔ میری بات سن کر اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا میں کہیں بھی نہیں جا رہا، میں صحن میں تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھنا چاہ رہا ہوں۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس بار مجھے اس کا لہجہ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے کمرے میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک میں یوں ہی بیٹھی رہی، پھر نہ جانے کیوں مجھے کمرے میں بھی عجیب محسوس ہونے لگا۔ اس کے ساتھ باہر صحن میں بیٹھ گئی۔ اچانک مجھے یاد آیا آج شام کو میں نے کھانا تیار نہیں کیا تھا اور نہ جانے امی بھی کب آ جائیں۔ یہ وقت تو امی کے کھانے کا وقت ہے جس میں وہ رتی بھر بھی دیر برداشت نہیں کرتی۔ میں یکدم ہی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور ہم یوں میرے اٹھنے پر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو اب کون سی آفت آ گئی ہے۔ میں نے دراصل آج کا کھانا نہیں بنایا۔ میری بات سن کر اس نے ایک گہری سانس لی اور خاموشی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کا رخ بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ اب کہاں جا رہے ہو؟ کھانا لینے جا رہا ہوں، مختصر جواب دے کر وہ گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ میں وہیں صحن میں بیٹھی رہ گئی۔ ارحم سے میری شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ ہماری لو میرج تھی۔ ہم اسکول کے زمانے سے ہی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، اور پھر جب ہماری تعلیم مکمل ہو گئی تو گھر والوں نے بھی ہماری شادی میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی اور یوں ہماری شادی ہو گئی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے میں ان کی لاڈلی بھی تھی۔ میری کوئی بھی بات میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جایا کرتی تھی، لیکن کبھی بھی میں نے اس آزادی اور اس پیار کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ میرے والد کا بہت بڑا کاروبار تھا جنہیں وہ اکیلے ہی چلاتے تھے۔ شادی کے بعد وہ کاروبار ارحم کے پاس چلا گیا۔ میری شادی کے بعد ارحم وہ سارا کاروبار سنبھالنے لگا۔ اس سے پہلے ارحم ایک بینک میں نوکری کرتا تھا۔ اس نے بعد میں وہ نوکری بھی چھوڑ دی اور اپنی ساری توجہ کاروبار کی طرف لگانے لگا۔ تھوڑے ہی عرصے میں کاروبار مزید ترقی کی منازل طے کرنے لگا اور اس کا شمار شہر کے مانے جانے بزنس مین میں ہونے لگا۔ میرے بابا ارحم کی کامیابیاں دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ان کا کوئی بیٹا ہوتا، لیکن اب ان کی یہ آرزو بھی ارحم کی شکل میں پوری ہو گئی تھی۔ وہ ارحم کو اپنے بیٹے سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے اور ارحم نے کئی بار ان سے کہا کہ وہ اور امی ہمارے ساتھ آ کر رہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں صرف میں، ارحم اور ارحم کی امی ہی ہوتے تھے۔ ارحم بھی اکلوتا تھا، لیکن ابو نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، کیونکہ میں اپنے ابو کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ 2 سال کا عرصہ یوں ہی ہنسی خوشی گزر گیا۔ کبھی میں اپنے گھر ہوتی تو کبھی اپنے سسرال میں۔ مجھ پر کسی بھی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ارحم، امی اور ساسو ماں، ابو سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی جسے اتنی زیادہ محبت کرنے والے رشتے ملے تھے۔ لیکن پھر اچانک میرے والدین کے انتقال کے بعد سب کچھ ہی بدل گیا۔ شادی کے 2 سال بعد میرے والدین کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ مجھے اس سے سنبھلنے میں تقریباً 6 ماہ لگے، لیکن اس کے بعد ارحم اور ساسو ماں کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا۔ اب وہ پہلے کی طرح مجھ سے محبت نہیں جتاتے تھے اور نہ ہی وہ پہلے کی طرح میرا خیال رکھتے تھے۔ بلا شبہ وہ مجھ سے برا سلوک نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے بدلے ہوئے لہجے مجھے سب کچھ بتا رہے تھے، اور پھر میں ان لہجوں کی عادی ہو گئی۔ ارحم پہلے مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرتا تھا۔ وہ اپنا فارغ وقت میرے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے اپنی دکھ سکھ بانٹتا تھا، لیکن پھر اچانک وہ خاموش رہنے لگا۔ کام کے علاوہ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اب نہ تو وہ مجھ سے پیار کرتا تھا اور نہ ہی مجھ پر غصہ کرتا تھا۔ نہ جانے اسے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔
حالانکہ مجھے اس وقت سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، لیکن میں صبر کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ارحم کھانا لے کر واپس آ گیا، لیکن ابھی تک امی کا کوئی پتہ نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں پر تھی۔ میں نے ارحم سے اس بارے میں بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے ایک کزن کے گھر گئی ہیں، آج کی رات وہ وہیں پر گزاریں گی۔ میں خاموش ہو گئی اور اس سے کھانا لے کر کچن میں چلی گئی۔ میں پلیٹوں میں کھانا نکال رہی تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کھڑکی سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے جلدی سے کچن کی کھڑکی کی طرف دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے دوبارہ ڈر لگنے لگا۔ میں نے ارحم کو آواز دی، لیکن اس نے مجھے جواب نہیں دیا، شاید وہ بھی کہیں باہر نکل گیا تھا۔ مجھے ارحم کی یہ عادت بہت بری لگتی تھی۔ اسے پتہ بھی ہوتا تھا کہ میں گھر میں بالکل اکیلی ہوں، پھر بھی وہ یہ حرکتیں کرتا تھا۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا تھا جیسے اسے میری پرواہ ہی نہ ہو۔ میں نے جلدی جلدی پلیٹوں میں کھانا نکالا اور باہر چلی گئی جہاں پر ارحم بیٹھا ہوا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے اتنی آوازیں دی تھی، لیکن اس نے میری کسی بھی آواز کا جواب نہیں دیا۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ وہ کہیں باہر ہے، اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ آپ کو میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں؟ کم از کم انسان اپنی موجودگی کا ہی بتا دیتا ہے، میں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا، کیا مطلب؟ کون سی آوازوں کی بات کر رہی؟ مجھے تمہاری کوئی بھی آواز سنائی نہیں دی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے؟ میں نے اس سے دوبارہ پوچھا۔ اس بار ارحم نے میری طرف یوں دیکھا جیسے اسے میری دماغی حالت پر شک ہو۔ میں نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لی اور اس کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ معمول کے مطابق 10 بجے ہم سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ ارحم کے خراٹے پورے کمرے میں گونج رہے تھے، جبکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے ارحم کی طرف دیکھا جو پرسکون نیند سے سو رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہو رہی تھی۔ میں نے ارحم کو اٹھانا چاہا، لیکن اس کی طرف سے مجھے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ میری تھوڑی دیر کی کوششوں کے بعد اس کی تھکی تھکی آواز سنائی دی، مجھے تنگ مت کرو نور، مجھے سونے دو۔ میں نے اسے مزید تنگ کرنا چھوڑ دیا اور خود یوں لیٹ گئی جیسے میں نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ میں سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دستک کی آواز مجھے سونے نہیں دے رہی تھی۔ پھر میں نے ہمت کی اور اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، لیکن سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ ہر طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک ٹھنڈی ہوا میری ناک سے آ کر ٹکرائی۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ ابھی میں دروازہ بند کر کے چند قدم ہی چلی تھی جب مجھے دوبارہ دستک کی آواز سنائی دی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ مجھے ہلکی ہلکی گنگنانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خوف کے مارے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ایک نظر ارحم کی طرف دیکھا جو ابھی تک سویا ہوا تھا، یعنی اسے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے دوبارہ دروازہ کھولا، لیکن اس بار بھی کوئی سامنے نہیں تھا۔ پوری رات دروازے پر دستک ہوتی رہی، لیکن میں نے دوبارہ اٹھ کر دروازہ نہیں کھولا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اس بار میں نے دروازہ کھولنے کی غلطی کی تو ضرور کچھ نہ کچھ برا ہو جائے گا۔ وہ پوری رات میں ڈرتی رہی اور سونے کی کوشش کرتی رہی۔ اگلی صبح فجر کے وقت میری آنکھ لگی، جس کی وجہ سے میں دن کے وقت دیر سے اٹھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا ارحم کمرے میں نہیں تھا، یعنی آج وہ ناشتہ کیے بغیر ہی آفس چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے دوبارہ سے گھر میں عجیب و غریب محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا اور ساسو ماں کو کال کی۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ واپس آ رہی تھی۔ میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں پورا 1 گھنٹہ صحن میں بیٹھی رہی۔ اس دوران میں ایک بار بھی گھر کے اندر نہیں گئی، کیونکہ وہاں پر مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میری ساس گھر کے اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ کر میں ان سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور مجھ سے وجہ پوچھی، تو میں نے انہیں سارا قصہ سنا دیا۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئیں۔ پھر جب وہ بولی تو ان کا لہجہ بھی کافی عجیب و غریب تھا۔ مجھے ارحم نے اس بارے میں کل رات بتایا تھا، لیکن اگر سچ کہوں تو مجھے اس پر یقین نہیں ہے۔ یہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے صدمہ پہنچا۔ میں جو سوچ رہی تھی
کہ وہ میری بات پر یقین کریں گی اور مجھے اس مشکل سے باہر نکالیں گی، لیکن یہاں پر تو کہانی ہی الٹ تھی۔ میں کافی دیر تک انہیں اپنی بات پر یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ان کے چہرے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میرا بولنا فضول ہے، کیونکہ وہ میری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اگلا پورا ہفتہ بہت مشکل سے گزرا تھا۔ میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ میں چیختی چلاتی اور گھر والوں کو مدد کے لیے پکارتی، لیکن کوئی بھی میری مدد کے لیے نہ آتا، اور اگر کبھی میں ان سے اپنی مشکل کا اظہار کرتی تو وہ لوگ یہی سمجھتے کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس سے رابطہ کروں۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے گھورے جا رہا ہو۔ میں بار بار اس احساس کو جھٹلانے کی کوشش کر رہی تھی جب وہاں پر ارحم کی ایک کزن آئی۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا، لیکن وہ بہت کم ہمارے گھر میں آتی تھی۔ اس کی وجہ میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے ایک بار اپنی ساس سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری بات ٹال دی تھی۔ اب خدا ہی بہتر جانتا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی اس کے ہمارے گھر میں کافی چکر لگ رہے تھے۔ اچانک وہ میرے قریب آ کر بیٹھی اور مجھ سے پوچھنے لگی، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور اس سے کہا، مجھے کیا ہونا ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں۔ اس نے دوبارہ ایک عجیب و غریب بات کی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سے درد کی بات کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کھل کر بات کرو، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ شبانہ خالہ کل ہمارے گھر آئی تھی اور وہ تمہاری طبیعت کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ انہیں لگتا ہے کہ تمہیں پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، اسی وجہ سے تم عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہو اور اکیلے بیٹھی چلاتی رہتی ہو۔ اس کی بات سن کر اب مجھے صحیح معنوں میں رونا آ رہا تھا۔ مجھے امی سے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ خود پر کنٹرول رکھنا مشکل ہو گیا اور میں اسی کے سامنے رونے لگی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور تسلی دی، فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم بس ایک بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی حامی بھر لو تو تمہارا علاج کر دیں گے اور تمہاری زندگی دوبارہ سے نارمل ہو جائے گی۔ سونیا کی بات سن کر میرا پارا ہائی ہو گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے دھکا دیا اور اس پر چلانے لگی، میں پاگل نہیں ہوں، بلکہ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو، تم لوگ میری بات پر یقین نہیں کر رہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، واقعی یہاں پر کچھ ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس قدر غصے میں کیوں ہو گئی۔ آج سے پہلے مجھے کبھی بھی اتنا شدید غصہ نہیں آیا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں خود کو پاگل کہلائے جانے پر میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں نہ صرف اس پر اچھا خاصا چلائی بلکہ اسے دھکے دے کر گھر سے بھی باہر نکالا۔ اسی دوران میں نے دیکھا محلے کے لوگ باہر نکل کر مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن اب مجھے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شام کو ارحم واپس آیا تو میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے کمرے میں آئی۔ ابھی میں نے بات اسٹارٹ ہی کی تھی کہ اس نے مجھے دوبارہ خاموش کروا دیا اور کہا، مہربانی کر کے اب مجھے اپنی کسی پاگل پن کا قصہ مت سنانا، میں پہلے ہی ان سب چیزوں سے بہت تنگ آ چکا ہوں۔ میں گھر میں سکون کے لیے آتا ہوں، لیکن یہاں پر آ کر تمہاری شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مہربانی کر کے میری زندگی کو خراب مت کرو، خود بھی سکون سے رہو اور مجھے بھی سکون سے رہنے دو۔ وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا، جبکہ میں وہی زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جسے میں اپنا درد سنا سکتی، اور نہ ہی کوئی رشتہ دار تھا جس کے پاس میں جا سکتی ہوں۔ رات کے وقت ہم سب لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ ابھی میں نے سالن سے ایک نوالا ہی لیا تھا جب اچانک مجھے اپنے کھانے میں ایک سرخ رنگ کا مشروب نظر آنے لگا۔ تھوڑا غور کرنے پر مجھے معلوم ہوا وہ خون تھا۔ میں نے پلیٹ زور سے سائڈ پر پھینکی اور آنکھیں بند کر کے چلانے لگی۔ میری یہ حالت دیکھ کر امی اور ارحم دونوں پریشان ہو گئے اور بھاگ کر میرے پاس آئے۔ امی مجھے جلدی سے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر دیا کہ میری آواز گھر سے باہر نہ جا سکے اور محلے کے لوگ نہ سن سکے۔ میں امی کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتی رہی اور تھوڑی دیر پہلے ہونے والا واقعہ انہیں بتا دیا۔ میری بات سن کر انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا اب مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس واقعی جانا چاہیے، کیونکہ جیسی تم باتیں کر رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھلا سالن میں خون کیسے آ سکتا ہے؟ میں امی کی منتیں کرنے لگی اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، خدا کے لیے میری بات پر یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے لگ رہا ہے
کہ میرے ساتھ واقعی کوئی اندیکھا وجود ہے، یا مجھے لگ رہا ہے مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ امی چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، تھوڑی دیر بعد ان کی آواز گونجی، ٹھیک ہے، پھر اس بارے میں کل پتہ چل ہی جائے گا۔ کل میں تمہیں ایک پیر صاحب کے پاس لے کر جاؤں گی، وہاں جا کر سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ تم پر کس نے جادو کیا ہے، یا تمہارے ساتھ کس کا اندیکھا وجود ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے سینے میں یکدم ہی سکون اترا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ مجھے پیر صاحب کے پاس لے جا رہی تھی، ورنہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گی، یا وہ مجھے پاگل خانے چھوڑائیں گی۔ ہمیشہ کی طرح وہ رات بھی میری جاگتے ہوئے گزری۔ مجھے ٹینشن میں ویسے بھی نیند نہیں آتی تھی۔ اگلے دن میں صبح ہی اٹھ گئی، لیکن میں کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میں ارحم کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی جب مجھے صحن میں اپنی ساس کی آواز سنائی تھی۔ اسی وقت میں صحن میں گئی۔ میری ساس چادر اوڑھے کھڑی تھی۔ چلو تم بھی جلدی سے چادر لے کر آ جاؤ، ہمیں ابھی اور اسی وقت جانا ہے۔ ساس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس وقت؟ صبح کے صرف 5 بج رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تھوڑا ٹہر کر چلی جائیں گے، ابھی بہت صبح ہے، لیکن انہوں نے مجھے اسی وقت تیار ہونے کا کہا۔ میں نے جلدی سے چادر لی اور اپنی ساس کے ساتھ چل دی۔ ساس نے پہلے ہی باہر رکشہ منگوا لیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہم ایک کم آبادی والے علاقے میں پہنچ گئے۔ تھوڑا چلنے کے بعد ہم ایک جھوپڑی نما آستانے کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے تخت پر ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا ہوا تھا، جس کی آنکھیں سرمے سے بھری ہوئی تھی، جبکہ اس کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہی انگوٹھیاں تھیں۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنی ساس کے پیچھے پیچھے جھوپڑی کے اندر داخل ہوئی۔ میری ساس نے پیر صاحب کو سارا مسئلہ بتا دیا۔ پیر صاحب تھوڑی دیر مجھے دیکھتے رہے۔ مجھے ان کی نظروں سے خوف آ رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کپڑا اٹھایا اور میرے ارد گرد گھمانے لگے، ساتھ ہی ساتھ وہ کپڑا ہولے ہولے میرے اوپر مارنے لگے۔ مجھے بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ پیر جھوٹا لگ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر ساس پر ڈالی جو کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پیر صاحب کی آواز گونجی، یہ لڑکی ہر قسم کے جادو سے پاک ہے، اس پر کسی نے کسی قسم کا کوئی جادو نہیں کیا، اور نہ ہی اس پر کسی جنات کا سایہ ہے۔ یہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے۔ تم میرے پاس اسے کیوں لائی ہو؟ میرا وقت برباد مت کیا کرو، میں نے تم لوگوں کو کتنی بار سمجھایا ہے۔ پیر صاحب کافی غصے میں نظر آ رہے تھے۔ میری ساس نے ان سے جلدی سے معذرت کی اور انہیں کچھ پیسے دے کر مجھے لے کر جھوپڑی سے باہر نکل آئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے عجیب و غریب نظروں سے گھورا، جیسے مجھ سے پوچھ رہی ہوں، اب تمہاری تسلی ہو گئی؟ مجھے دوبارہ سے رونا آنے لگا۔ میں جو سوچ رہی تھی میری مشکل حل ہو جائے گی، لیکن یہاں پر آ کر سب کچھ الٹا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف مجھے ہر وقت یوں محسوس ہوتا رہتا جیسے کوئی مجھے آوازیں دے رہا ہو۔ مجھے اکثر صحن میں کسی چیز کا سایہ نظر آتا، اکثر برتنوں میں مجھے خون نظر آتا تھا، دروازوں پر دستک کی آواز صرف مجھے ہی سنائی دیتی تھی، باقی کسی کو بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اکثر رات کے وقت مجھے لڑکی کے رونے کی آوازیں بھی سنائی دیتی۔ میں نے ارحم سے اس بارے میں شکایت کی، لیکن ارحم نے الٹا مجھے ہی ڈانٹا۔ اب میں نے شکایت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جب میرا فون بجا۔ میں نے دیکھا ان نون نمبر تھا۔ پہلے میں نے کچھ سوچ کر اٹھا لیا، میری بچپن کی دوست تھی۔ اتنے عرصے بعد اپنی دوست کی آواز سن کر مجھے انجانی سی خوشی محسوس ہوئی، اور پھر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے اسے اپنے حالات کے بارے میں بتایا۔ میری بات سن کر وہ بہت فکر مند ہوئی۔ میں نے اسے بتایا کہ گھر کا کوئی بھی فرد میری بات پر یقین نہیں کر رہا، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے ساتھ واقعی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میری دوست نے کہا تم فکر مت کرو، میں بہت جلد تم سے ملنے آؤں گی اور پھر اس چیز کا حل بھی نکال لیں گے۔ اب میں کچھ حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ شام کے وقت ارحم گھر میں آیا، وہ کافی جلدی میں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں اس سے پوچھتی رہی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی ایک ہسپتال کے سامنے آ کر رکی۔ یہ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی اور چلانے لگی، میں پاگل خانے نہیں جاؤں گی، لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ 1 گھنٹے کے سیشن کے بعد میں باہر آئی۔ باہر ارحم نے رپورٹس اٹھائی ہوئی تھی جو یقیناً میری ہی تھی۔ وہاں پر صاف صاف لکھا تھا کہ میری دماغی حالت
بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجھے ابھی بھی اس چیز پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ خاموشی سے گھر واپس آ گئی۔ وہ ساری رات میں اس بارے میں سوچتی رہی کہ شاید ہو سکتا ہے مجھ میں ہی کوئی مسئلہ ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ارحم سے اس بارے میں بات کروں گی۔ اگر یہ واقعی سچ ہے تو علاج کروانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگلا پورا دن میرا یہی چیز سوچتے ہوئے گزر گیا۔ رات کے وقت میں جاگ رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا جیسے ارحم بستر سے اترا ہو۔ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بھی ارحم کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ امی کے کمرے میں داخل ہوا، لیکن دروازہ بند نہ کیا۔ ان کی باتوں کی آواز مجھے بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اس رات مجھ پر ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ میں پاگل نہیں تھی، بلکہ ارحم اور ساس میرے ساتھ ایک کھیل کھیل رہے تھے۔ امی شروع سے ہی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ ارحم کی شادی سونیا سے کروانا چاہتی تھی اور اسی کے ساتھ مل کر وہ مجھے ڈرا رہی تھی اور مجھے پاگل ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ بہت جلد مجھے پاگل خانے بھیج دیں گی اور پیچھے ارحم کی شادی سونیا سے کروا دیں گی، اور یوں میرا پتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا۔ دوسری طرف ارحم ساری جائیداد اپنے نام کروانے کے چکر میں تھا۔ کچھ دن پہلے بھی اس نے کچھ کاغذات مجھے سائن کرنے کے لیے دیے تھے، لیکن پریشانی میں نے وہ کاغذات الماری میں ہی رکھ دیے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کاغذات میری جائیداد کے ہیں۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اگلی صبح میں نے اپنی دوست کو کال کی اور اسے ساری حقیقت بتا دی۔ کچھ دنوں بعد گھر والوں کو بتائے بغیر میں اپنی دوست کے پاس شفٹ ہو گئی۔ میں نے ارحم سے تمام کاروبار لے لیا اور اس پر خلا کا کیس کر دیا۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ مجھ پر ساری حقیقت واضح ہو چکی ہے، اب ڈرامہ کرنے کا فائدہ نہیں۔ بعد میں اس نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی، لیکن میں فیصلہ کر چکی تھی۔